جی یہ عبداللہ زبیر ہیں ممبئی سے، ان کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، 1.25 مہینہ پورا ہو گیا پاکی کا، پھر بھی ناپاکی آ رہی ہے، تو کیا پاک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے اس کو ماہواری اور حیض کہتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کی پیدائش کے بعد بھی گندا خون آتا ہے اور اس کو شریعت میں نفاس کہتے ہیں۔ شریعت میں نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے گندے خون کی کم سے کم مقدار، کم سے کم مدت کوئی فکس نہیں ہے۔ یہ عورتوں کی عادت پر ہوتا ہے، کوئی 5 دن میں فارغ ہو جاتی ہیں، کوئی 6 دن میں ہو جاتی ہیں، کوئی 8 دن میں، کوئی 10 دن میں۔ اس لیے نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے بتائی گئی ہے وہ ہے 40 دن۔ یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ کتنا آ سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے وہ 40 دن ہے۔ لہذا 40 دن کو لوگوں نے 1.25 مہینہ کر لیا۔ 1.25 مہینہ کیسے کر لیا؟ 1.25 مہینے میں تو 45 دن ہوتے ہیں، ایک مہینے میں 30 دن ہو گئے، اور ایک مہینے کا جو ہے 1/4 35 دن ہوتے ہیں یا 45 دن ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح معنی کہ 1.25 مہینے ناپاک نہیں رہتے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد زچہ کو 1.25 مہینے تک ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ وہ جو خون آ رہا ہے وہ اگر 10 دن میں بند ہو گیا تو وہ غسل کر کے پاک ہو گئی اور نماز روزہ شروع کر دے۔ ایسا نہیں کہ 1.25 مہینے تک وہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھے گی، بالکل روزہ ہی نہیں رکھے گی اگرچہ خون پہلے ہی بند ہو چکا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر یہ خون 40 دن سے تک آیا ہے تو ایسی صورت میں یہ 40 دن ناپاکی کے کہلائیں گے، اور اس میں کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں البتہ 40 دن سے اگر ایک دن بھی زیادہ ہو جائے، 40 دن اور رات دونوں مراد ہے، 40 دن سے ایک دن بھی زیادہ ہو جائے گا، اب جو 40 دن سے زیادہ اوور جو آ رہا ہے وہ جو ہے نفاس کا خون نہیں، بیماری کا خون کہلایا جائے گا، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور استحاضہ نماز اور روزے سے معنی نہیں ہوتا، بلکہ استحاضہ کے لیے جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بیماری کے خون میں نہ نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے۔ لہذا اگر 1.25 مہینے سے زیادہ ناپاکی آ رہی ہے تو یہ ناپاکی نہیں، بیماری کا خون ہے، اور اس بیماری کے خون میں جو ہے نماز روزہ معاف نہیں ہے، اس لیے غسل کریں اور نماز روزہ شروع کر لیں۔ اور غسل کے بعد بھی جو ناپاکی کا خون آ رہا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، صرف وضو ٹوٹے گا، اس لیے ہر نماز کے لیے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔